زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید چھ آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی، یہ چھ آدمی ایک ٹکڑی میں تھے، چھ آدمی۔ ان میں رافع، وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید، میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے۔ یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا عصر تک۔ اور آئے ہائے، ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ، سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو، اب نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو۔ اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد بن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد بن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہائے 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے گے تو پھر باقی 30 کی در ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا
بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، دیکھو جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، اما الراحۃ فغدا انشاء اللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں ہے کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کے مطلب کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے۔ معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر ملا، وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تعینیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں۔